حدیث میں 2 آدمیوں کا ذکر ہے کہ ان کے گناہ معاف نہیں ہوتے، الا لمشرک او مشاحن۔ نمبر 1 مشرک، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، عبادت میں شریک ٹھہراتا ہو، قدرت میں شریک ٹھہراتا ہو، علم میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہو، مانگنے میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہو، جو چیزیں اللہ سے مانگی جاتی ہیں وہ کسی اور سے مانگے، تو مشرک کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ مشرک پر تو لازم ہے کہ وہ کلمہ پڑھے تاکہ مسلمان ہو جائے۔ نمبر 2 او مشاحن، مسلمانوں کے لیے دلوں میں کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ دلوں کا صاف ہونا ضروری ہے، اپنے دل تمام مسلمانوں کے لیے صاف کر دیں تب مغفرت ہوگی۔ مشاحن، کینہ رکھنے والوں کی مغفرت نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کے ساتھ دل میں بغض رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ بیماری آج کل بہت عام ہے، مسلمانوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ نمازیں بھی پڑھیں گے، تہجد بھی پڑھیں گے، تلاوت بھی کریں گے، مسجد میں وقت گزاریں گے، گھنٹوں مسجد میں بیٹھے رہیں گے، لیکن مسلمانوں سے، کسی بھی مسلمان سے دل میں بغض ہے، کینہ ہے، اور مسلمان کے خلاف باتیں کرنا، بس یہی بیماری عام ہے۔ اس بیماری سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ اس کی فرمائے مغفرت نہیں ہوتی۔ اور ایک حدیث میں تیسرا آدمی جس کا ذکر ہے، فرمایا قاتل النفس، کسی مسلمان کو قتل کرنے والا، بلکہ نفس کا ذکر ہے، بغیر کی جہاد کے کافر کو بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ جہاد میں کافر کو قتل کیا جاتا ہے۔ کسی نفس کو جان بوجھ کر قتل کرنے والے کی مغفرت نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس مقتول کے وارث اس کو معاف نہ کر دیں، دیت ادا کر دے، قصاص اس سے لے لیا جائے۔ قاتل کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ 3 ہو گئے۔ اور چوتھا عاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ پہلے ماں باپ کو راضی کرنا پڑے گا۔ ہمارے مسلمان بھی عجیب ہیں، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو، میرے فلان کام پھنسے ہوئے ہیں، پریشانی ہے۔ وہ اولاد کے لیے سب سے پہلے بزرگ ان کے والدین ہیں۔ والدین کے نافرمان کی دعا لیلۃ القدر میں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور 5واں شخص مدمن خمر، جو شراب کا عادی ہے، اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اگلی بات یہ ہے کہ اس رات کو لوگ بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں، ان بدعات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ایک حدیث میں سناتا ہوں، شیطان کہتا ہے، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا، شیطان کہتا ہے کہ ابن آدم نے میری کمر توڑ دی، ابن آدم انسانوں نے میری کمر توڑ دی۔ کیسے؟ میں مختلف چال چلا کے ان کو گناہوں پر آمادہ کرتا ہوں، ان سے گناہ کروا لیتا ہوں، لیکن وہ پھر جب اللہ سے معافی مانگتے ہیں اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے، میری تو کمر ٹوٹ گئی۔ تو پھر شیطان نے کہا میں نے ایک اور طریقہ ایجاد کیا کہ گناہ کروانے سے کچھ نہیں ہوگا، ان سے بدعتیں کرواؤ۔ بدعت کا مطلب یہ ہے کوئی ایسا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، خلفائے راشدین نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اور کوئی شخص اس کو ثواب سمجھ کر کرے، یہ بدعت ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ میں نے ان سے بدعت کروا دی، بدعتی کی مغفرت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو گناہ کرنے والا ہے، چاہے وہ چور ہے، زانی ہے، قاتل ہے، وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے۔ اگر آپ اس سے کہیں میرے لیے دعا کرو تو وہ کیا کہے گا؟ میں دعا کروں گا پتھر برسیں گے۔ وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے۔ اس کو کبھی توبہ کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، لیکن بدعت کرنے والا اپنے آپ کو گناہگار نہیں سمجھتا، وہ اپنی بدعت کو گناہ نہیں سمجھتا، اس کو توبے کی توفیق نہیں ملتی۔ اب اس رات میں کیا بدعات ہیں؟ نمبر 1، لوگ اجتماعی طور پر
راستے میں بلب لگا کر رات کو جو ہے نا روشنی کر کے رات کو قبرستان جاتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ قبرستان جانا ویسے بھی سنت ہے، جمعے کے دن قبرستان جانا چاہیے اور مردوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے، لیکن 15 شعبان کی رات کو جو مسجد سے قافلوں کی صورت میں قبرستان جاتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ یہ صحابہ کرام سے ثابت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی زندگی میں ایک دفعہ یہی واقعہ ثابت ہے کہ آپ قبرستان گئے، وہ اگر حضرت عائشہ آپ کو تلاش کرنے نہ نکلتی تو کسی کو بھی پتہ نہ چلتا کہ آپ قبرستان میں گئے ہیں۔ سنت تو وہ عمل ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر لوگوں کے سامنے کیا ہو۔ تو اجتماعی طور پر قبرستان میں جانا یا انفرادی طور پر لازم سمجھ کر قبرستان میں جانا، یہ بدعت ہے۔ اسی طرح اس رات کو جو آتش بازی ہوتی ہے، یہ مجوسی طرز عمل ہے۔ مجوسی لوگ وہ ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ اسی طرح اس رات کو مسجدوں پہ چراغاں ہوتا ہے، یہ بدعت ہے۔ اسی طرح اس رات کو مخصوص نماز بعض مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے باجماعت، کہ پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھو، دوسری رکعت میں یہ سورت پڑھو، یہ بدعت ہے۔ نوافل میں جماعت ویسے بھی مکروہ ہے، نوافل الگ الگ پڑھنے چاہیے اور نوافل چھپ کر پڑھنے چاہیے۔ نوافل تو بندے اور اللہ کے درمیان ایک راز کی بات ہے، اپنے گھروں میں نفل پڑھیں، اگر مسجد میں آئے تب بھی الگ الگ نفل پڑھیں۔ نفلوں کی جماعت اس رات میں بدعت ہے۔ مخصوص صورتوں کو معین کرنا نفلوں میں وہ بدعت ہے۔ اسی طرح اس رات میں ایک اور بدعت بھی ہے، حلوہ پکا کر تقسیم کر دیا جاتا ہے، اس کو ثواب سمجھتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ آپ دوسری راتوں میں کیوں حلوہ نہیں پکاتے، کیوں تقسیم نہیں کرتے؟ اس رات کو خاص طور پر حلوہ تقسیم کرنا یہ بدعت ہے۔ تو بدعات سے اجتناب کرنا چاہیے، اور بدعتی آدمی بدعت کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، اس لیے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ اس رات کو لوگ جاتے ہیں قبروں پر پھول ڈالتے ہیں، اور یہ بات میں نے کئی بار عرض کر دی کہ قبر پر پھول ڈالنے کا کوئی ذرہ ثواب نہیں ملتا۔ آج کل بدلہ ادا کیا جاتا ہے، فلاں بندے نے ہمارے میت کے قبر پر پھول ڈالے ہیں، اب اس کے ہاں میت ہوئی ہے تو وہ پھول خرید کر وہ قبر پر ڈال دیتے ہیں دفن کرنے کے بعد، یہ بدعت ہے۔ صحابہ سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے قبروں پر پھول ڈالے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ قبروں پر پھول ڈالے۔ اس کو کوئی ثواب سمجھے تو بدعت ہوگا، گناہ ہوگا، اور اگر کوئی ثواب نہ سمجھے تو اسراف ہوگا۔ اتنے پیسے آپ صدقہ کریں، اس میت کو ثواب پہنچا دیں۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔